ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی آ گیا حالات حاضرہ میں، ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے، 25 دسمبر کو یوم پاکستان منائیں یا یوم کرسمس منائیں؟ پاکستان دینا جس نے دیا اس شخصیت نے، تاریخ ولادت کا سن اگر کسی کو پتا ہو تو 25 دسمبر 1876، 1876 میں قائد اعظم محمد علی جناح پیدا ہوئے۔ وفات کب پائی؟ 11 ستمبر 1948، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں یہ بنیادی تاریخیں بھی آگے پیچھے ہوئی ہوئی ہیں ہمارے حافظوں سے، اور ہمارا حال کیا ہوگا اگر کسی کو چلیں۔ خیر، بدقسمتی سے پاکستان میں مذہبی تہوار تو ہم نے کیا منانا ہے، ہمیں اعتراض ہو جاتا ہے میلاد النبی پر روڈ گھیرنے پر، ہمیں اعتراض ہو جاتا ہے دیگر اس طرح کے معاملات پر، لیکن بدقسمتی سے کہیں ہم کہ کرسمس منانے کے لیے آج کل بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ مسیحی اجتماع کو کہتے ہیں، ان سے مراد ان کی عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن ہے۔ عیسائی قوم میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقت پسند لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 25 تاریخ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی ہے ہی نہیں، اور یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں، بلکہ اس دن کو منانے میں فقط اندازے اور مفروضے ہیں جنہوں نے اس دن کو آپ کی ولادت کے ساتھ خاص کر لیا ہے۔ دیکھا جائے تو تاریخ کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک رہی نہیں ہے، کبھی ایک تاریخ نہیں بیان کی گئی۔ ابتدائی عیسائیت کو تقویت دینے والے مشرک اہل روم نے اپنے سورج دیوتا کا جنم دن 25 دسمبر کو منایا، تو یہ کھاتا یہاں ڈال دیا۔ اسی طرح مصر کے فرعونی اپنے مشہور دیوی آئسس کے بیٹے ہورس دیوتا کا جنم دن بھی 25 دسمبر کو منایا، یہ کھاتا بھی یہاں ڈال دیا کہ چلو اس کے ساتھ ہے نا کہ وہ ادھر کی ٹانگ ادھر کا ہاتھ ادھر کا سر جوڑ کر 25 تاریخ کو عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ عید کے طور پر 25 دسمبر کو منانے کا رواج تاریخ میں سب سے پہلے بابل کی تہذیب میں ملتا ہے، کیونکہ اہل بابل اسی تاریخ کو شہر کے بانی نمرود بادشاہ کی سالگرہ منایا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہاں تک ان کی کڑیاں نمرود کے دامن سے جڑ گئے، جبکہ شخصیت کے جنم دن کو تہوار کے طور پر منانا یا خود اپنی سالگرہ منانا نمرود، فرعون، مشرک اقوام کا طریقہ رہا، اور صرف اسلام نہیں بلکہ بائبل کی تعلیم کے مطابق بھی ایسے تہوار نہیں منانے چاہیے، بلکہ ایک سال زندگی کا کم ہونے کا افسوس ہونا چاہیے کہ انسان مزید ایک سال قبر کی جانب بڑھ گیا ہے۔ باپ بھی کیک لاتا ہے، میری بیٹی کی برتھ ڈے ہے، میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، 2-8 ہزار روپے پتہ نہیں اب کتنے خرچ کرتے ہوں گے، ہم نے زندگی میں کبھی بنائی ہو تو اپنے کو پتہ چلے، ہزاروں لاکھوں روپے کا خرچ کر کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طور پر اپنے آپ کو جو ہے تباہی کی طرف ڈالتے ہیں۔ کرسمس منانا، اس کی پارٹیوں میں شریک ہونا، مبارکباد دینا، یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس طور پر مسلمان ایک ایسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے ساتھ خاص کرتا ہے جو یقینی نہیں ہے۔ دوسری بڑی قباحت یہ ہے کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے اور بیوی مریم معاذ اللہ ان کی بیوی ہیں، جسے عقیدہ تثلیث کہتے ہیں۔ اللہ کا کیا فرمان ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی سے پیدا ہوگا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسے آدم، یعنی اللہ کے نبی ہیں، خلقہ من تراب، ان کی پیدائش بھی مٹی سے ہوئی ہے، ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مومنوں کے سوا۔ اتریدون، کیا تم ارادہ کرتے ہو ان تجعلوا للہ علیکم سلطان مبینا، کہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت قائم کر لو۔ تو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ان کو دوست نہیں بنانا، خالف الیہود والنصارى، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو۔ عمر بن خطاب کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اجتنبوا اعداء اللہ فی عیدہم، اللہ کے دشمنوں کی عید سے اجتناب کرو، ان کی عید میں شریک نہ ہو۔ ہیپی کرسمس کہنے والے اپنی آخرت کی خیر بنائیں، اپنے ایمان کی خیر بنائیں۔ اس قسم کی طرف
تقاریب میں شرکت کر کے خیر سگالی کا نام دینا، جذبہ خیر سگالی جناب، یہ بات قابل ہضم نہیں ہے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے۔ ہمارے ادارے اور مساجد ہر ایک مذہب کے ماننے والے کے لیے کھلے ہیں، وہ یہاں آئیں اور اپنے مذہب کے مطابق ڈھول سرنگی لے کر ہماری مسجدوں میں عبادتیں کریں، یہ ایک صاحب نے کہا ہے۔ بتائیں کیا یہ آپ نے اتنے 60-70 سال کی زندگی میں یہ دین سیکھا آپ نے کہ ہماری مساجد میں آئیں اور اپنے طریقے سے عبادتیں کریں؟ ہم نے کہا یہ سب آئیں گے تو یہ تو ڈھول تماشوں کے ساتھ عبادتیں کرتے ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کی مسجد میں ڈھول تماشے لانا جائز ہو جائے گا، آپ اتنے بڑے شیخ ہیں تو پھر آپ نے سوچا ہوگا نا کچھ نہ کچھ تو۔ پھر یہ ایک بات آ گئی، یہ سوچ کچھ دنوں سے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بڑی گردش کر رہی ہے، یہ نظریہ بھی اسلام کے خلاف کہ میں صرف مندر اور چرچ کو فنڈ دیتا ہوں، مسجد اور مدرسے کو نہیں، یہ بھی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے غلط سوچ ہے کہ کوئی اسلامی ملک کا مذہبی امور یہ اسٹیٹمنٹ دے گا۔ کاش کہ ہم تھوڑا سا غور کر لیں۔ میں نے کہا نا کہ سیاست ضرور کریں، سیاست دین سے جدا بھی نہیں ہے، کرنی چاہیے، لیکن مذہبی معاملات کو مذہبی لوگوں سے پوچھ کر، علماء سے، مفتیان کرام سے مشورہ کر کے اس طرح کے اسٹیٹمنٹ ہم میڈیا پر بیٹھ کر جب پیش کریں گے تو انشاءاللہ امت کا جگر پارا پارا نہیں ہوگا، ان کے جگر پر زخم نہیں لگیں گے، ورنہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ کہ مسجد و مدرسوں کو ہم نے نہیں دینا کچھ، تو یہ ظاہر سی بات ہے کتنی یعنی کہ اسلام کے متصادم بات ہے۔ کرسمس، ہولی، دیوالی وغیرہ کو اچھا سمجھنا، ان کی تعظیم میں مبارکباد دینا کفر ہے۔ اب دیکھیں کون کہاں کس کھاتے میں جا کر بیٹھ گیا۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔